ایک بہت بڑا سوال جو مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک ایماندار اگر گناہ کر لیتا ہے تو کیا وہ خدا کے خاندان سے نکل جاتا ہے؟ کیا وہ بیٹے ہونے کا حق کھو بیٹھتا ہے؟ کیا وہ اس وقت فرزند نہیں رہتا؟ خدا یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں سب کو سلام۔ میرا نام پادری شرجیل منور ہے۔ میں آپ کو اپنی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا سوال جو مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک ایماندار اگر گناہ کر لیتا ہے تو کیا وہ خدا کے خاندان سے نکل جاتا ہے؟ کیا وہ بیٹے ہونے کا حق کھو بیٹھتا ہے؟ کیا وہ اس وقت فرزند نہیں رہتا؟ جو میراث مسیح کے وسیلے سے اس کو حاصل ہوتی ہے کیا وہ اس کو کھو بیٹھتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس بات پر غور کریں گے کہ کیا ایماندار گناہ کرنے کی وجہ سے خدا سے جب وہ گناہ کرتا ہے تو کیا وہ خدا کے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے، اپنا حق کھو بیٹھتا ہے؟ آئیے ہم اس بات پر غور کریں۔ اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے اس طرح سے آسان ہوگا کہ اگر ہم اپنے خاندان کی مثال لیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیٹا کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا وہ بیٹا نہیں رہتا؟ کیا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو انسانی باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کرتا ہے تو پھر جو آسمانی باپ ہے وہ کیوں نہیں اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کرے گا؟ خدا کی محبت اور خدا کا رحم انسانی باپ کی محبت اور انسانی رحم سے بالکل فرق ہے۔ اس کا حد، اس کی حدود بہت زیادہ ہے اور وہ بغیر کسی لالچ کے اور اس طرح سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیال کہ ایک گناہ کرنے کے وسیلے سے، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے انسان یا ایماندار خدا کے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے، خدا کے خاندان میں جو اس کا بیٹے ہونے کا حق ہے اس کو وہ کھو بیٹھتا ہے، یا فرزند ہونے کا حق وہ کھو بیٹھتا ہے، یہ خیال ایک ابلیسی خیال ہے۔ یہ خیال خدا کی طرف سے نہیں بلکہ یہ خیال ایک ایسا خیال ہے جو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جو شیطان ہمارے خیالات میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ شیطان جھوٹ بولتا ہے، شیطان جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ بول کر ہمیں خدا سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے یونا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں ابلیس کے تعلق سے مسیح نے 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ خونی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ آیت یہاں پہ لکھی ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں ہے رہا۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ ابلیس کی طرف سے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جب کوئی ایماندار ایک گناہ کر لیتا ہے تو خدا کا فرزند نہیں رہتا، خدا کا بیٹا نہیں رہتا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر وہ خدا کا بیٹا نہیں رہتا اور وہ گناہ بھی کر چکا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اصل میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ اس کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اسی وقت وہ خداوند کے نزدیک آ جائے، خداوند کے قریب آ جائے، وہ اپنے گھٹنوں پر آ جائے اور خداوند پر سے دعا کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنی غلطی کا اقرار کرے اور خدا سے معافی مانگے اور خدا سے کہے کہ وہ اس کو قوت طاقت عطا کرے تاکہ وہ اس گناہ پر قابو پا سکے، وہ اس آزمائش میں قابو پا سکے اور اس کا وہ مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے ایماندار کے لیے ہمیشہ خدا کی طرف سے یہ وقت موجود ہے۔ خدا نے جب تک ہمیں یہ فضل عطا کیا ہوا ہے ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اسے اٹھانا ہے۔ ہمیں خدا نے وقت دیا ہے، زندگی دی ہے
تو ہمیں گناہ میں اپنی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہمیں ایمان میں خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اس برکت کو دوسروں تک بانٹیں تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ سب لوگ اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھا سکیں۔ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔